جادو کے موجد دراصل شیاطین ہیں۔ جادو نہ کسی نبی کی ذات پر اترا ہے تو نہ ہی کوئی بندہ تہمت لگائے۔ جادو شیاطین سے جاری ہے اور اس کے سکھانے والے، ایجاد کرنے والے بھی نہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور نہ حضرت ہاروت و ماروت۔ جب جادو مطلب جو آگے کل پرسوں 2-3-4 دن تک وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، 2 فرشتے ہیں، ان کے بارے میں بڑا مشہور و معروف ہے کہ جادو سکھاتے تھے، جبکہ فرشتے بھی یہ کام نہیں کرتے تھے، نہ نبی نہ فرشتے۔ جب جادو پھیل گیا تو لوگوں کے بچانے کے لیے ہاروت اور ماروت آئے، یعنی جب کوئی مصیبت پھیل جاتی ہے تو اس کے لیے ڈاکٹر نہیں آتا، حکیم نہیں ہوتا، اس کے لیے طبیب نہیں ہوتا، اس کو بھی ایسے ہی سمجھیں۔ جب جادو پھیل گیا تو اس کے روکنے کے لیے، جو اس کی تحفظ اور دفاع کے لیے حضرت ہاروت اور ماروت کو نازل کیا گیا۔ اچھا، جیسا کہ اگلی آیات پاک سے معلوم ہوگا، اس لیے قرآن کریم نے پہلے شیاطین کا ذکر فرمایا، پھر ہاروت اور ماروت علیہ السلام کا، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ ہاروت اور ماروت علیہ السلام اس سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور آگے ہی آ جائے گا، وہ سکھاتے نہیں بلکہ لوگوں کو اس کام اور دھندے سے روکتے ہیں۔ جادو اکثر کفری ہی ہوتا ہے، یا تو خود اس میں کفری الفاظ ہوتے ہیں یا کفریہ شرائط، یہ کفار کا کام ہے۔ جادو کس لیے اکثر کفر ہوتا ہے؟ اس لیے پہلی بات تو یہ کافر کرتے ہیں کہ مومن نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر یہودی لبید ابن عاصم تھا، بدنی کون اس طرح کا نام۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو جادو ہوتا ہے اس میں کبھی آپ صرف ایز مطالعے کے طور پر علم سفلی کے لے لیں یا بنگالی کے لے لیں یا انڈین کے لے لیں، اس کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ان کے منتر، ان کے مندرے کیسے ان میں جو ہے نا شرکی الفاظ ہوتے ہیں۔ اچھا، کفر سکھانا کفر ہے جبکہ عمل کے لیے ہو، سمجھیں، کفر سکھانا کفر ہے جبکہ اگلا بندہ اسی کفر پر کیا کرے؟ عمل کرے۔ اگر بچنے کے لیے سکھایا تو کفر نہیں ہے۔ ایک بندہ جادو آپ کو پتہ ہے، آپ سنتے بھی ہیں، میادی جادو بھی ہیں جناب، میازی جس کو کہتے ہیں، اس کا ہوتا ہے وہ کہ بندے کو میاز دی جاتی ہے کہ بندہ مہینے کے اندر، 2 دن کے اندر، 10 دن کے اندر، یہاں تک کہ ہم نے اتنا تک سنا اور پڑھا ہے، اگلے ٹائم تک بتا دیتے ہیں یہ بندہ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جناب، مطلب اس طرح کا جو سخت کسی پر جادو ہوا ہو۔ کل ہم ایک اپنے دوست کے پاس بیٹھے تھے، اللہ واللہ سارے کم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذات، یہ سب کچھ آگے آ رہا ہے، بڑا دلچسپ ٹاپک ہے جناب۔ تو یہ بچیوں کے رشتے بند ہونا، ٹھیک ہے جناب، کاروبار بند ہونا، بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اس دفعہ خیر انہوں نے لکھا ہے، امامیہ جنتری والوں نے، آپ کو پتہ ہے ہم دونوں لیتے ہیں مطالعے کے لیے، زنجانی جنتری، امامیہ جنتری۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ رزق کیوں بند ہوتا ہے، رشتے کیوں بند ہوتے ہیں، مقدر کیوں بند ہوتے ہیں، تو کافی ساری چیزیں انہوں نے لکھی تھی، پھر میں آپ کو پڑھ کر ایک دفعہ پھر سناؤں گا۔ اس میں ایک یہ بھی تھا کہ جو بندہ بغیر پوچھے وظیفے شروع کر دیتے ہیں وہ ایک رشت ہو جاتی ہے، بغیر پیر و مرشد یا کسی صاحب عامل سے وظیفہ شروع کر دے وہ رشت لوٹ آتا ہے۔ ہم نے لوگ خیر ایسے دیکھے ہیں جنہوں نے چلے کیے بغیر پوچھے تو وہ پاگل پھر رہے ہیں۔ یہ ہوتا پھر زندگی موت کا کھیل ہے، چلے کرنے یہ وغیرہ، یا پھر جو گھر قبرستان کے قریب ہوں، قبروں کے قریب ہوں، وہاں بھی بندے ٹھیک ٹھاک ہو جاتی ہیں، اور بھی 2-3 چیزیں اس طرح انہوں نے لکھی تھی۔ تو جناب بچنے کے لیے سکھایا تو کفر نہیں، بات کر رہے تھے کہ جو بندہ اتنا پوزیشن میں ہو کہ اس کی توڑ کے لیے
جس طرح آپ پیچھے سماعت فرما رہے ہیں، آگے فرماتے رہیں گے کہ جب بندہ مر رہا ہو، حلال چیز کوئی نہ ہو، تو سور کا گوشت بھی اس کو بقدرے اتنا کھانا جائز اور حلال ہو جاتا ہے جتنے سے اس کی جان بچ جائے۔ شیاطینوں نے عمل کے لیے جادو سکھایا اور وہ کافر ہوئے۔ ہاروت اور ماروت علیہ السلام نے بچنے کے لیے جادو سکھایا، وہ کافر نہ ہو۔ سمجھے شیطان کا راستہ ہے نا جناب، اس کو راستے سے بچنے کے لیے رحمان نے اپنا راستہ بتایا نہیں جناب، اس کو سیم ایسے ہی سمجھے۔ شیاطینوں نے، جنات نے جادو سکھایا، اس جادو سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں فرشتوں کو بھیجا۔ یہ جادو سکھاتے تھے ان جادو کے بچنے کے لیے، شیاطین کے جادو سے بچنے کے لیے۔ علماء کرام کفر الفاظ بچنے کے لیے بتاتے اور کتب فقہ میں لکھتے ہیں، یہ بہت ہی ثواب ہے۔ مولانا الیاس قادری کے کتابیں میں، ویسے بھی بزرگان دین نے کافی محنتوں سے یہ باتیں لکھی ہیں، یعنی اب وہ ہماری اور آپ کی آسانی کے لیے اتنا یعنی کہ اہم اور آسان کام ہو چکے ہیں کہ وہ باقاعدہ چھوٹے چھوٹے کتابوں میں ملتے ہیں، بھی کون سا لفظ بولو یا عقیدہ رکھو بندہ کفر ہو جائے گا۔ تقریباً میرا خیال ہے جو ان کا کتاب ہے نا مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ بانی دعوت اسلامی کا، اس میں تقریباً 70 یا 300 کے راؤنڈ لفظ لکھے ہوئے ہیں جن کو ادا کرنے سے یا پڑھنے سے یا اس طرح کا نظریہ رکھنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہی الفاظ عمل کے لیے سکھایا جائے تو سیکھنے سکھانے دونوں کافر ہیں۔ عمل کے لیے بھی یہ کفر الکلمات ہیں، ان کو سیکھو اور آگے عمل کرو، پھر سکھانے والا بھی عمل کرنے والا بھی دونوں کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کفر اور گناہ کبیرہ سے معصوم ہوتے ہیں، بلکہ تحقیق یہ ہے کہ گناہ کبیرہ تو ہو گیا بڑا جناب، تو گناہ صغیرہ ہو گیا چھوٹا۔ تحقیق اور عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء والمرسلین کی ذات پاک نبوت سے پہلے یا نبوت کے بعد، نبوت سے پہلے یا نبوت کے بعد چھوٹے بڑے گناہوں سے کیا ہوتے ہیں؟ معصوم اور پاک ہوتے ہیں۔ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کو لوگوں نے جادوگری کی تہمت لگائی تو قرآن کریم نے ان کی سخت تردید فرما دی۔ جو ان کو جادوگر یا ایک منٹ کے لیے کافر مانے وہ خود بے دین ہے۔ کس کو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر مانے معاذ اللہ جا ایک منٹ کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی ذات پاک کو جادوگر مانے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیں، جب اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے ایک نبی کی ذات پر، چلو 10 ہوتے نا، 10 پر تہمت آ جائے یا 5 پر آ جائے تو پھر بندہ کہتا ہے یار 10 کے 10 جو ہے نا اس قدغن میں آ گئے، لہٰذا ان کا دفاع کریں۔ اللہ تعالیٰ کو تو ایک اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں ہے جناب، تو جو بندہ متعدد کی کرے وہ تو پھر سمجھ لے جناب۔ حضور علیہ السلام کی ذات سے گزشتہ نبیوں کو بھی فائدے پہنچے، جس طرح کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے، اور بھی کافی آپ نے صداقت فرمائی نا کہ ایسے نہیں ایسے۔ حضور علیہ السلام سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی پاک دامنی کے خطبے پڑھے گئے۔ حضور ہی علیہ السلام سے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جادوگری کا الزام دور ہوا اور دنیا نے ان کو پیغمبر نبی مانا۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بشارتیں سناتے اور خوشیاں مناتے تھے کہ ان کے دم قدم سے ہماری بگڑی بنے گی۔ کون بھلا؟ انبیاء والمرسلین، وہ، اور بات بھی جناب ایسے ہی ہے، وہ بھلا کیوں؟ کل قیامت والے دن نا اللہ تعالیٰ نبیوں کی ذات پاک کو امت سے پوچھے گا، ہر نبی کی امت سے، کہ تجھے کوئی ڈرانے والا آیا تھا؟ وہ یقیناً جھوٹ بول دیں گے، ایسے بے باک وہ جھوٹ بول دیں گے، مولا کوئی نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس امت کے نبی کو بلائے گا کہ ہاں آپ نے تعلیم پہنچائی، یا اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں میں نے، اللہ رب العزت فرمائے گا امت تو آپ کے خلاف دے رہی ہے، اس پر گواہ لیں، اس پر گواہ لیں۔ وَسَتَلِّ تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، دوسرے سپارے میں جو ہے نا وَسَتَلِّ تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے آپ کو درمیانی امت بنایا، یہ کہ گواہی دے۔ پھر نبی فرمائیں گے کہ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ آپ کے گواہ ہیں، تو نبی سارے کہیں گے مولا
ہماری گواہی کے لیے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، پھر ہمارے جیسے تو نکارا نہیں، آپ کی ذات پاک میں سے وہ امت، آپ کی امت میں سے جس حضرت امام اعظم، حضرت امام مالک، حضور غوث پاک، حضرت امام بخاری، حضرت پیر میر، یعنی جو ولی اکمل کاملین ہستیاں گزری ہیں، وہ پھر تو ان سے جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تجھے کیسے پتہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے، تم تو بعد میں آئے ہو. بات ہو رہی نا کہ نبی کیوں خوشیاں مناتے تھے، ان کی بگڑ بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے. اللہ تعالیٰ ان کو فرمائے گا تم تو ہزاروں سال بعد میں آئے، تجھے کیسے معلوم ہے کہ ان پاک نبیوں نے. عرض کریں گے اس امت کے علماء اولیاء مالک ارض و سما ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے تعلیم مکمل فرما دی. ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہر نبی نے اپنا فریضہ مولا ہم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر. تو اللہ رب العزت کی ذات پاک جب یہ علماء اولیاء گواہی دیں گے تو پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ان پر لی جائے گی. یہ آیات پاک کا جناب یہ ساری مفہوم تفسیریں حدیثیں واسطہ لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. دوسرے پارہ. رب تعالیٰ حضور علیہ السلام کے طفیل ہمارے عیب چھپا لے اور ہماری بھی بگڑی بنائے. بات بھی ایسے ہے جناب، بنی اسرائیل کے واقعات پڑھیں، وہ گناہ کرتے ان کے مادے پر لکھا جاتا، جا گناہ کرتے ان کے مکان کی چوکھٹ پر، دروازے کے اوپر. رات کو انہوں نے گناہ کیا نا جناب، صبح یہاں لکھا جاتا تھا. آپ دیکھیں روزانہ کی بات تو بڑی دور کی بات ہے، ہم روزانہ 24 گھنٹے کتنے گناہ کرتے ہیں. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم نہیں تھا اور کیا ہے. کبھی کسی کی آج تک آپ نے بتی ہو کہ چہرہ بگڑا ہو، رزق بند ہوا ہو، ماتھے پر لکھا گیا ہو، اس کے مکان پر لکھا گیا ہو، ہاتھ میں لکھا گیا ہو. جناب ہم تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا شکریہ، جتنا احسان مند رہے اتنا ہی تھوڑا ہے. یار ہم سب کا کوئی گناہ ہو نا، عیب ہو، ایک ہمارا دوست لکا چھپا لینا جناب، تو ہم اس کی بھی یقین کرو، اس کے بچے کی تابع داری کرتے ہیں. یار میری عزت کا مسئلہ تھا، یہ تھا وہ تھا، آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے، آپ نے میرے امراض ہے. یہ ذرا غور تو فرمائے جناب، ایک گناہ چھپاتا ہے وہ. تو میرے آقا کریم قربان یہ جو بات ہے نا جناب، یہی وہ اگر ہمارے سینے صاف ہے نا، یہی باتیں پھر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ کرتی ہیں. اضافہ قرآن پاک میں جناب سب کچھ ہے. کل ہم نے آپ کو نا صبر کے بارے میں، شکر صبر کے بارے میں رات ہم کل ہم آپ کو بھی کہنا بھول گئے. صاحبزادہ ہیں، سید ہیں، اعلی رسول ہیں، سن ہمیں نام ہے. انہوں نے رات بات کی، یہی سب گنبد والی مسجد پاک میں پروگرام تھا. کبھی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو موقع دیا تو ہم بھی آپ کو بلائیں گے. جناب قرآن پاک دے باروں تک گل ہی نہیں کر دے جناب. اتنے خوبصورت نقطے کہ یقیناً آپ وہ نکات گو کہ روزمرہ کے آپ کے سننے ہوئے ہوں گے، ان کے سمجھانے کا انداز، ان کے بتانے کا انداز، پھر قرآن پاک در قرآن پاک، قرآن پاک در قرآن پاک، قرآن پاک در قرآن پاک. اس پاک تو بہت بڑی دور کی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک میں کیا چیز نہیں. یہ تو قرآن پاک سے نکالے جا رہے ہیں. یہ جو فوائد ہم بولتے ہیں نا، یہ یوں سمجھے کہ قرآن پاک سے نکلے ہوئے مسائل، قرآن پاک سے نکالے ہوئے مسائل. حاصل عرض کرنے کا مطلب یہ ہے دوست، قرآن پاک ایک ایسی بے کنارہ دولت ہے کہ جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں. بعض جادو خود کفر ہے اور بعض میں کفر یا شرطیں ہیں، بعض کفر تو نہیں مگر حرام ہے اور بعض یہ ساری جادو کی شرطیں آ رہی ہیں، اور بعض جادو حلال. جادو خواہ کیسے ہی ہو مگر اس کا سیکھنا کفر نہیں، ہر علم سیکھنا اچھا ہے. پھر ہمارے مفسرین، ہمارے ائمہ حضرات نے بڑی بڑی تحقیق کر کے فتوے دیے. سیکھنا، اور جس طرح ہمارے پرانے زمانے میں نا لوگ انگلش سیکھنے کو برا سمجھتے تھے، تو ایک دفعہ ہمارے پیر صاحب نے تقریر کی. انہوں نے کہا یار علم کوئی ہو، علم کا سیکھنا برا نہیں. انگریزی تجھے یہ نہیں کہتی کہ کھڑے کھڑے ہو کے پیشاب کرو. اس وقت پورے جہان میں جناب کتنی سینکڑوں کی تعداد میں بولیاں بولی جاتی ہیں.
सैकड़ों हज़ारों की तादाद में। तो चाइनीज़ ये तो नहीं कहती कि मुझसे सीख कर जो है ना तुम जो है ना कपड़े भी हाफ हाफ पहनना शुरू कर दो। अंग्रेज़ी ये तो नहीं कहती जो है ना जनाब कि तुम खड़े होकर पेशाब करो। मतलब वो तो एक ज़बानें हैं, ज़बान सीखना कोई जुर्म नहीं, नुक्ता ज़हन में रखें। ज़बान सीखना, हाँ ये और बात है कि अफजल तरीन जो ज़बान है वो अरबी है। ज़बान सीखे जो जो आपका दिल करता है। और इल्म भी देखें, हम आपको कोशिश करते हैं नई से नई बातें और बड़ी दिलचस्प बातें। हम एक कई सालों से अखबार के कारी हैं, तो जो थोड़ा सा एक छोटे जहन के, जब बस वो ये समझे कि बस मौलवी फरिश्ता ही होता है, तो वो कहेगा यार इनका अखबार से क्या ताल्लुक़ है, इनका फैमिली मैगजीन या इनका अखबार है जहाँ से क्या ताल्लुक़ है। तो मतलब कितनी चीज़ें ऐसी हैं जनाब, मुआशरे का इल्म, जर्नल नॉलेज, और कितनी साइंसी इल्म, कितनी दुनियावी दीनी इल्म, कितने बड़े बड़े राज औकात हिकमात के हम जो है ना उन्हीं चीज़ों से हासिल करके बैठे। जो आपको अर्ज़ करते रहते हैं कि मैंने हजूर सुल्तान बहू साहब के बारे में भी पढ़ा है, पीर मेर अली शाह साहब की है अपना सीरत मुबारक पढ़ी है, पीर जमात अली शाह साहब की है, और अल्लाह ताला बाबा फरीद पाक की, हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब औलिया की, हज़रत कुतुबुद्दीन मुख्तार औशिका की रहमत, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब औलिया की, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, हज़रत जुनैद बगदादी की, हज़रत सुल्तान अपना बहावल ज़किया मुल्तानी साहब की, शाह इब्न आलम साहब की, हज़रत अब्दुल कुद्दूस गंगोही साहब की, अली अहमद साबिर कलियर साहब की, और भी काफ़ी, हज़रत लाल शहबाज कलंदर की। जनाब ये मैं सारा अखबार जहाँ से पढ़ता रहा, पीर जकी शरीफ से मैंने शुरू किए, इन पर ये जो जितने सलातीन बादशाह दे लिया है। बात करने का मतलब ये कि ज़रूरी हम उन तस्वीरों को देखने जाओ, उनके वाक़या जाओ, उनके ड्रामे वगैरह। बुलबुल जब बागों में जाती है तो उसको फूल और खुशबू मतलूब होते हैं। हम अखबार पढ़ते हैं, हम मैगजीन पढ़ते हैं, जो हमारे फेवरेट सफ़ात हो हम उनको पढ़ते हैं। ये सारा मैंने नॉलेज सलातीन दिल्ली जितने बादशाह गुजरे हैं, मुगलिया बादशाह जितने गुजरे हैं, मैंने सारा अखबार जान में पढ़ा और लफ्ज़ बलफ्ज़ करके पढ़ा। तो मतलब अब हम पढ़ते हैं तो आपको वो खूबसूरत नॉलेज देते हैं। बात यार खुलासा ये है कि कोई इल्म गंदा नहीं है, बंदा खुद उसको गंदा कर देता है। ठीक है ना जनाब। आखिरी फ़ायदा, तफसीर कबीर व अज़ीज़ी शरीफ ने जादू हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की 8 किस्में बताई हैं और हर एक के अलग-अलग अहकाम बताए हैं। जादू ये सिफली है, ये नूरी है, ये नारी है, ये खाकी है वगैरह, ये सारी किस्में हैं। ये बंगाली है, ये इंडियन है, ये फलां है, और फिर कौन कौन सी किस तरह की। जादू कलदाएँ या जादू बाबल, यही हारूत और मारूत से निकला है। ये जादू तमाम जादू से मुश्किल है। कौन सा? कलदाएँ और बाबल, ये मुश्किल जादू है। बड़ी दिलचस्प बातें हैं। ये जो काला इल्म होता है ना जनाब, ये काम सारे उल्टे होते हैं। बिस्मिल्लाह शरीफ को एक दफ़ा हम एक अहमल के पास गए, जब पीर जकी शरीफ में रहते थे। शौक़ तो मुझे अमलियात का भी अल्लाह ताला की मेहरबानी से बचपन का ही है। जिस तरह मैंने कल अर्ज़ की ना, हमारा ये जो ज़ौक़ है रूहानियत का या अल्लाह ताला की तरफ से इबादत और रियाज़त का, या एक अपने एक ख़ास डिसिप्लिन का, तो ये नहीं कि किताबें पढ़ पढ़ तो मालिक मज़ीद मजबूत करता आ रहा है। तो ये हमारे जज्बे जुनून माशाल्लाह, हमारे जब हम प्राइमरी पढ़ते थे तब के मालिक नहीं आता, यानी जब से हमने शौक़ होश संभाला। तो मैंने पूछा ये काला क्या होता है? उन्होंने कहा हर लफ्ज़ को उल्टा लिखा जाता है, उल्टा पढ़ा जाता है। सिस्मिल्ला, मेहरमिल्ला, इस किस्म का, यानी उन्होंने माज़ल्ला अरबा माज़ल्ला तौबा पेश मातबा बिस्मिल्लाह शरीफ को उल्टा करके उन्होंने जो है ना मुझे एक दफ़ा से, अब इतना हमारा नॉलेज भी नहीं था। माशाल आपको अर्ज़ करने का मतलब ये कि काला जादू ये होता है जिसमें है ना ऊपर के शिर्क के अल्फाज या इस तरह के, जिसमें सीधा तो कोई काम होता ही नहीं जना। ठीक है जना, और इससे अजीब अजीब काम होते हैं। और इसकी हकीकत ये है कि सारे अजसाम में एक कुदरती रूह है। सारे अजसाम में चाँद सूरज तारे चारों अनासर पानी हवा आग मट्टी, इसमें जादू तमाम रूह को अपने ताबे कर लिया जाता है। फिर इसकी हकीकत ये कि सारे अजसाम में, सारे जिस्म में एक कुदरती रूह है। चाँद सूरज तारे चारों अनासर, हम चार अनासर की पैदावार है ना जना, आग हवा मट्टी पानी की। इस जादू में तमाम
روح کو اپنے تابع کر لیا جاتا ہے، جن سے جو چاہے کام لیتے ہیں۔ اس جادو کا بابل میں بہت زور تھا۔ بابل جو شہر ہے نا، وما انزل علی الملکین ببابل، ببابل، یہ عراق میں اب سائنس تحقیق کر رہی ہے کہ یہاں کوئی بابل کا شہر تھا، آج سے تقریباً 4000 سال پہلے کی بات ہے۔ قرآن پاک میں کوئی چیز ایسے تو نہیں نظر آتی۔ تو یہ ایک شہر تھا، اور اسی کی تردید کرنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا، چونکہ اس قسم کا جادوگر عالم کی تمام چیزوں پر حکومت کرتا ہے۔ یعنی ایسے ایسے بھی جادو ہیں جو بڑی بڑی حکومتیں کرتے ہیں جادو کے زور سے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے سارے عالم کی چیزیں سکھا دی۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سورۃ الانعام 7واں پارہ۔ صاحب زیر جب جادو اپنا، اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، سلامت رہو، جب اپنا جانوروں پر چلتا، درندوں پر چلتا، پرندوں پر چلتا، تو ابراہیم علیہ السلام کو ہر چیز اس لیے سب کچھ دکھے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ ممکن ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایسے ایسے اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، بندے ہیں جناب، بیل لینے جو ہے نا، بیل ان کو پسند آیا، انہوں نے کہا یار یہ بیل دے دے مجھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں دیتا، اچھا ٹھیک ہے، کوئی تو پھر زہرن بول دیتے تھے، کوئی کہتے تھے ٹھیک ہے، بعض لوگ دیا نہیں تھے، پیچھے بیل ختم۔ نظر بے شمار اس طرح کے لوگوں کے کیا مال تھے، ٹھیک ہے جناب، تاکہ وہ ان تمام چیزوں کو ملاحظہ فرما کر معلوم فرما لیں کہ سب رب کے حکم کے تابع ہیں۔ اور آپ نے سیر کر کے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، جو ہم نماز کی نیت کریں سارے جہانوں کے لیے سیر کریں۔ پھر آپ نے فرمایا انی وجہت، اے قوم تم ان چاند سورج میں مستقل تاثیر مان بیٹھے ہو۔ اب بھی ہم بھی اپنے دوستوں کو، ہم یہ جو جنتریاں پڑھتے ہیں، بڑے خوبصورت نالج ملتے ہیں، وہ آپ کو بھی گہے بگے ہم ڈیلیور کرتے رہتے ہیں۔ جب بھی کوئی ہمارے پاس آتا ہے ستاروں کے علم کے بارے میں، ہمارا مہینہ کیسے، پہلے تو اس طرح آتے کوئی ہیں، پھر ہم کو کہتے ہیں کہ ہم لکیر کے فقیر نہیں ہیں، یہ بے شک پڑھ لے، لیکن ہم سب پر حکم ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر، ہم ان پر یقین نہیں رکھ سکتے۔ وہ کبھی کبھی میرا دل مانتا ہے کہ ہم یہ جو کالم لکھے ہوتے ہیں نا نوائے وقت میں، اخبار ہے اپنا خبروں میں، کبھی کبھی ہم کالم بھیجیں ان کو، بڑی دلچسپ باتیں ماشاء اللہ وہ بات کر رہے ہیں کہ ان کی حالانکہ تحقیقیں سچی ہوتی۔ مومن خان مومن بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، ٹھیک ہے نا جناب، انہوں نے علم جفر سے اپنی وفات نکال لی تھی، یہ پھر ایک علیحدہ ٹاپک ہے، پھر بہت لمبی ہو جائے گی جناب۔ جو علم جفر کا مہر ہے نا جناب، اس کو اپنے وقت کا پتہ ہوتا ہے میری کب ڈیتھ ہونی ہے۔ تو یہ علم نجوم ہے، آپ بھی زنجانی جنتری منگا لیں جناب، تو وہ کیونکہ پیٹتے آ رہے ہیں کہ حکومت کو یہ منگل کے دن جو ذبح انہوں نے منع کیا یہ ختم کرے۔ ان کی تحقیق کے مطابق کہ پاکستان کا جو ذانچہ بنتا ہے، اس میں جو اس کا ستارہ سیارہ بنتا ہے وہ منگلوار بنتا ہے، لہٰذا منگل ذبح ہونا صدقہ ہو تو پھر تکلیفیں ٹلتی رہتی ہیں نا جناب۔ اور حسن اتفاق جتنے ملک میں ماشاءاللہ لگے سارے منگل کے دن لگے۔ بات کر رہے ہیں کہ یہ ان کی تحقیق یعنی اتنی زبردست اور اتنی پرفیکٹ ہوتی ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں یار کتنے ماشاءاللہ لگے ہیں، غالباً 4-5 لگے ہیں، صدر ایوب کا، جنرل ضیاء کا، مشرف کا، اور اپنا ذوالفقار علی بھٹو کا سول مارشل جو تھا، اور اس کے اوپر جو پتہ نہیں مرزا سکندر کس کا جو بھی تھا، 4-5 مارشل لگے ہیں، یا پھر جنگ پینٹ کا ابتدا یا جنگ 71، یعنی اس طرح کا سارے ٹوٹل منگل، کیسے اتنا اتفاق دینا۔ تو بات کرنے انہوں نے کہا ہم کہتے ہیں منگل کی بندش چھوڑو، اگر حکومتی مشیر بھلا منگل کے بدھ منگل کرنے کے بجائے کسی اور 2 دن کر لو، کرنی ہے تو 2 دن اور کر لو۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی اپنی جگہ، اچھا یہ بھی آپ قرض کرتے چلیں، ہاں یہ جتنی اس وقت سائنس تحقیق کر رہی ہے نا جناب، یہ سارے علم نجوم کے زور پر، علم نجوم، اس میں یعنی علم نجوم کافی حد تک اس میں انوالو ہے۔
سائنس جو بھی جتنے خواہ یہ نہ سمجھے کہ یہ جو انگریز ہیں، کفار ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یہ مسلمانوں سے بھی زیادہ علم نجوم کے میں ہے۔ بار کے لمبے لمبے باب شروع ہو جاتے ہیں جناب۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ، ہم اپنے دوستوں کو بابا کے دول کہتے رہتے ہیں، بابا ہم اس پر یقین نہیں کر سکتے، جنتری پڑھ، بسال سارے سال کا سانچہ پڑھ، مہینے میں کیا ہوگا، میرے اگلے مہینے میں کیا ہوگا، اگلے مہینے سارا کچھ پڑھ لے، لیکن ہمیں یقین کا حکم نہیں ہے۔ جو یقین کرے گا وہ گمراہ بددین ہو جائے گا۔ تو ان کے خالق کو مانتا ہوں۔ نمرود کے زمانے میں ایسے جادو سے بہت سی عجیب و غریب چیزیں بنائی گئی تھیں، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات پاک اس کے توڑ کے لیے تسلیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام